الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمایا 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے۔ 2، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تم کو حکم دیں کہ اپنے اہل و عیال اور مال و منال چھوڑ کے نکل جاؤ۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے ماں باپ کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے، ضروری ہے۔ نمبر 3، کبھی ایک فرض نماز بھی قصداً نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے ایک فرض نماز قصداً چھوڑی اس کے لیے اللہ کا عہد اور ذمہ نہیں رہا۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ کتنی نمازیں، فرض نمازیں جان بوجھ کر کے یا معمولی اعذار کہ جو شرعاً معتبر نہیں ہیں اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، قضا کر دی جاتی ہے یا قضا بھی نہیں کی جاتی۔ اللہ امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ نمبر 4، ہرگز کبھی شراب نہ پیو، کیونکہ شراب نوشی سارے فواحش بمعنی برائیاں، برے کام، بے حیائی کے کام، سارے فواحش کی جڑ اور بنیاد ہے، اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، ساری خباثتوں کی اور گندگیوں اور گناہوں کی جڑ۔ 5، ہر گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ناراضگی نازل ہونے سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ 6، جہاد کے معرکے سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو اگرچہ کشتوں کے پشتے لگ رہے ہوں، یعنی جانیں جا رہی ہو، ڈھیر لگ رہا ہو جان جانے کا، تو بھی جہاد کے موقع سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ نمبر 7، اور جب تم کسی جگہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو اور وہاں کسی وبائی مرض کی وجہ سے موت کا بازار گرم ہو جائے تو تم وہیں جمے رہو، جان بچانے کے خیال سے وہاں سے مت بھاگو۔ حدیث میں صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں وبا ہے وہاں سے تم نکل کر کے نہ جاؤ، اور جہاں وبا ہے وہاں پر بھی تم نہ جاؤ۔ اس کے تفصیلی مسائل ہیں، لیکن یہ حدیث پاک کا حکم ہے۔ آج بھی حالات ہیں اور وبائی مرض عام ہوتا جا رہا ہے اور تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر حدیث بالا پر عمل کر کے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل والا بنا کر کے اپنی حفاظت اور لوگوں کی حفاظت میں معین اور مددگار بننا چاہیے۔ اللہ ہماری پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ آمین۔
نمبر 8، اور اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق خرچ کرو، نہ بخل سے کام لو کہ پیسہ پاس ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہو، اور نہ خرچ کرنے میں اپنی حیثیت سے آگے بڑھو۔ آج خرچ کرنے میں اولاد کے پیچھے آگے بڑھا جاتا ہے، اور ان کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے جو ناجائز خوشیاں ہو، شرعی حدود سے پار بھی ہوا جاتا ہے، قرضے بھی لیے جاتے ہیں، اسراف بھی کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ نمبر 9، اور ادب دینے کے لیے ان پر حسب ضرورت و موقع سختی بھی کیا کرو۔ نمبر 10، اور ان کو اللہ سے ڈرایا بھی کرو۔ مسند احمد معارف الحدیث۔ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، ان کو اللہ سے ڈرانا بھی ضروری ہے۔ جب اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ جس جگہ بھی جائیں گے وہاں اللہ کے ڈر کی بنیاد پر گناہوں سے بچیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اور قرآن کریم میں بھی اس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو اللہ سے ڈراؤ، اور اس صورت میں اپنے آپ کو اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنی ذاتوں کو اور اپنے اہل کو، گھر والوں کو، بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک بات تو یہ یاد رکھو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو سب کو الوداع کہنے والا اور سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی دنیا سے جانے والے آدمی کی نماز جیسی ہونی چاہیے، تم ہر نماز ویسی ہی پڑھنے کی کوشش کرو، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ، آداب کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو جس کی کل تم کو معذرت اور جواب دہی کرنی پڑے، یعنی بات کرتے وقت ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ ایسی بات منہ سے نہ نکلے جس کی جواب دہی کسی کے سامنے اس دنیا میں یا قیامت کے دن خدا کے حضور میں کرنی پڑے۔ آج بولنے کو کمال سمجھا جاتا ہے، توڑنے پھوڑ، اور لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں، اور پھر معافی مانگنی پڑتی ہے، ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر ایگو سامنے آتا ہے تو معافی مانگنے سے بھی وہ عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، اور پھر معافی مانگے بغیر دنیا سے چل دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھو کہ آدمیوں کے پاس اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ نظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو قطعاً مایوس کر لو، اس پر لالچ کی نگاہ نہ رکھو، امید مت باندھو، یعنی تمہاری امیدوں اور توجہ کا مرکز صرف رب العالمین ہو، اور مخلوق کی طرف سے اپنی امیدوں کو بالکل منقطع کر لو۔ مسند احمد معارف الحدیث۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ اس حدیث پر بہت کلام کرتے ہیں اور بہت سمجھاتے ہیں اور بہت بیان کرتے ہیں، اور بڑا عجیب وجد کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات حمیدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتوں سے بھرپور ہیں، اس سے ہم سب کو اور عالم کو متصف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، اخلاص کے ساتھ
اس پاکیزہ تعلیم اور سیرت کو بار بار دل کی گہرائی سے پڑھنے کی، سننے کی، دلوں میں اتارنے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔